حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کے شعلوں سے گرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص بھی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اسے قبر میں کھینچ لیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو قبر سے ایک آواز سنی، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کون سا پیشاب، مشک کون سی مشک۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سی قبر ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ بڑھیا بولی، اس قبر کا مردہ میرا خامند تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بارہا سمجھاتی رہی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ جب سے یہ مرا ہے برابر بول وما بول چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب اور کون سا پیشاب۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج تک عذاب میں مبتلا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے بڑھیا سے پوچھا، شن وما شن کیوں پکار رہا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا تو اس نے ایک خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، پی لے۔ پیاسے نے مشک کے قریب جا کر دیکھا تو اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خامند کا انتقال ہوا ہے برابر شن وما شن پکارا کرتا ہے کہ ہائے وہ مشک جس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوا۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا تو اس کی سرگزشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت کی کہ رات کو کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔